اگر ایک خاتون حالت حیض میں ہو تو وہ غسل جمعہ انجام دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اگر اس نے غسل جمعہ انجام دیا تو کیا اس کا وہ غسل جمعہ صحیح ہے یا باطل ہے؟ حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے، بنابر احتیاط واجب حائضہ خاتون کا غسل جمعہ صحیح نہیں ہے، وہ زحمت نہ کرے غسل جمعہ انجام دینے کی، حیض کی حالت میں صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ اور باقی جو مراجعین اعظام ہیں، مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ مکارم وغیرہ، حضرت آیت اللہ وحید وغیرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ حائضہ خاتون کا غسل جمعہ صحیح ہے، حیض کی حالت میں غسل جمعہ انجام دے، وہ غسل صحیح ہے، ثواب بھی ملے گا۔ اب یہ کہ چونکہ نماز وغیرہ صحیح نہیں ہے، غسل جمعہ ان کا صحیح ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے غسل جمعہ اگر حالت حیض میں ہو خاتون تو صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ حالت حیض میں غسل جنابت انجام دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ خاتون ماہواری کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا، مثلا جنوب ہو گئی وہ خاتون، تو اب اسی حالت حیض میں وہ غسل جنابت انجام دے، صحیح ہے یا نہیں؟ حضرت آیت اللہ خامنائی مقام معظم رہبری فرمایا کہ بنا بر احتیاط واجب حیض کی حالت میں غسل جنابت صحیح نہیں ہے، تو ان کی جو مقلد خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ اگر جنوب ہو جائیں حیض کی حالت میں تو انتظار کریں کہ حیض تمام ہو جائے، پھر غسل حیض کے ساتھ غسل جنابت انجام دے، صحیح نہیں ہے۔ باقی مراجعین حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی، ان کے نزدیک جنابت کی حالت، غسل جنابت حیض کی حالت میں صحیح ہے، اس کا غسل جنابت ادا ہو جائے گا۔ اگر خاتون حیض کی حالت میں ہے، جنوب ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے غسل جنابت انجام دے سکتی ہے، اسی حالت میں غسل جنابت انجام ہو جائے گا اور صحیح ہوگا، اور وہ جنابت سے پاک ہوگا۔ حالت حیض باقی ہے، جنابت کی حالت ختم ہو جائے گی، وہ پاک ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر جنابت کے اگر کوئی شخص غسل جنابت کرنا چاہے، جنوب نہیں ہوا ہے، ویسے ہی غسل جنابت کرنا چاہے، تو یہ کہ جنابت کے بغیر غسل جنابت ہوتا ہی نہیں ہے، وضو کی طرح نہیں ہے۔ وضو میں اور غسل میں یہ فرق ہے کہ وضو بے سبب صحیح ہے، خالص وضو ہی کرنا چاہے آپ وضو کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ الوضو علی الوضو نور علی نور، آپ وضو سے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھر وضو کریں، آپ جب بھی موقع ملا وضو پہ وضو کرتے جائیں، ثواب ہے۔ غسل ایسا نہیں ہے، غسل کے لیے سبب چاہیے، بے سبب غسل نہیں ہے۔ جنوب نہیں ہوا کہ میں غسل جنابت انجام دیتا ہوں، غلط ہے، مشروع نہیں ہے، بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ ابھی غسل جمعہ ہو، آپ کہیں کسی اور دن میں غسل جمعے کے دن ہی آپ کا سبب چاہیے، اس کے لیے نذر ہو، قسم ہو، کفارے کا ہو، کسی کا سبب چاہیے، بے سبب غسل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر جنوب نہیں ہوا، ایک انسان کہے مجھے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ بھی ملے گا اگر وہ جنابت انجام دے، کہ چونکہ مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت میں نہیں ہے، تو لہذا بغیر جنابت کے غسل جنابت مشروع نہیں ہے۔ اگر کر بھی لیا اس نے ایک غسل انجام دیا اس نے اپنی طرف سے، تو وہ کسی چیز کے لیے کافی نہیں ہے، نماز وغیرہ کے لیے وضو کرنا پڑے گا اسی طرح سے۔ اب غسل جنابت مستحبی، کہ اگر انسان جنوب ہو جائے، نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو، تو وہ غسل جنابت مستحب ہے۔ غسل جنابت فی ذاتی ہی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، شرط نماز ہے، اگر نماز واجب ہو گئی تو غسل بھی واجب ہو جائے گا، اگر نماز واجب نہ ہو تو وہ غسل مستحب ہے۔ ابھی مثلا
جو ہے طلوع آفتاب کے بعد ظہر سے پہلے پہلے تک آپ غسل جنابت انجام دینا چاہے تو چونکہ نماز کا وقت نہیں ہے لہذا مستحب کی نیت سے انجام، یہ غسل جنابت مستحب بھی۔ اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو نماز واجب ہے، غسل شرط نماز ہے، لہذا وہ غسل جب آپ وقت نماز کے بعد نماز کے لیے کریں گے واجب ہے۔ یہ اور آخری مسئلہ آج کے لیے کہ غسل احتیاطی کی تمام مراجعین کا فتویٰ یہ ہے کہ غسل جنابت احتیاطی انسان شک میں ہے، شاید میں جنوب ہوا نہیں ہوا، کبھی مثلا جوانوں کو زیادہ شک ہو جاتا ہے، جوانی کی جو اس کے ایام میں مثلا زیادہ شک ہو جاتا ہے انہیں کسی بھی حوالے سے، تو وہ احتیاطاً غسل جنابت انجام دے دیتے ہیں۔ تو وہ غسل جنابت احتیاطی ہے، اس کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنا چاہیے۔ غسل جنابت احتیاطی کے بعد نماز پڑھنا چاہیں یا کوئی بھی کام جس کے لیے طہارت شرط ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔